آج ہم تاریخ کی ایک ایسی شخصیت کی زندگی میں جھانکیں گے جن کے ورثے نے صدیوں سے اسلامی دنیا کی تاریخ کا رخ موڑا ہے، ایک ایسے جنگجو اور رہنما جو آج بھی لاکھوں لوگوں کے لیے ایک مثال ہے۔ سوچئے، اسلامی دنیا کے تیسرے رہنما خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس ایک واقعے نے پوری سلطنت میں افراتفری اور غم و غصے کی ایک لہر دوڑا دی ہے۔ اور اب کوئی رہنما نہیں تھا۔ تاریخ میں پہلی بار ایسا لگ رہا تھا کہ یہ عظیم مسلم برادری، جسے امت کہا جاتا ہے، اپنے سب سے بڑے بحران کا سامنا کر رہی ہے۔ شاید یہ عظیم خلافت بکھر جائے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اس بحران میں سب کی نظریں علی ابن ابی طالب کی طرف ہی کیوں اٹھیں؟ یہ سمجھنے کے لیے کہ ایک ٹوٹتی ہوئی امت نے نجات کے لیے ان کی طرف کیوں دیکھا، ہمیں بالکل شروع میں جانا ہوگا جہاں ان کی عظمت کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ تو آئیے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، پیغمبر کے پروردہ۔ علی کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے مکہ کے ایک بہت ہی معزز قبیلہ بنو ہاشم سے۔ وہ ایک عظیم خاندان میں تو پیدا ہوئے، لیکن ان کے والد ابو طالب شدید مالی مشکلات کا شکار تھے۔ یہ وہ ابتدائی سال تھے جو براہ راست پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی میں گزرے، اور انہی سالوں نے ان کی شخصیت اور تقدیر کو شکل دی۔ وہ ان چند خوش قسمت لوگوں میں سے تھے جن کی تربیت بچپن سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ اور سب سے حیران کن بات تو یہ ہے کہ علی کے والد جنہوں نے خود اسلام قبول نہیں کیا، انہوں نے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی سچائی کو پہچانا اور اپنے بیٹے کا ہاتھ یہ کہہ کر ان کے ہاتھ میں دے دیا کہ جاؤ اور اسی کی پیروی کرو۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، جنگجو کا ظہور۔ علی کی وابستگی صرف روحانی نہیں تھی، جلد ہی اسے آگ اور تلوار کے امتحان سے گزرنا تھا۔ ان کی وفاداری کا پہلا بڑا امتحان ہجرت کے وقت آیا، جب قاتلوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا تو علی اپنی جان خطرے میں ڈال کر ان کے بستر پر سو گئے تاکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بحفاظت نکل سکیں۔ اور ان کے جانے کے بعد علی نے اکیلے پیدل صحرا میں 450 کلومیٹر کا ناقابل یقین سفر طے کیا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد اسلام کی پہلی بڑی جنگ ہوئی، یعنی جنگ بدر۔ ایک طرف صرف 313 مسلمان تھے جن کے پاس ہتھیار بھی پورے نہیں تھے، اور دوسری طرف مکہ کی 1000 جنگجوؤں کی فوج جو ہر طرح کے ہتھیاروں سے لیس تھی۔ جنگ کے آغاز میں مکہ کے 3 سب سے بہترین جنگجو آگے آئے اور مقابلے کا چیلنج دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حمزہ، چچا زاد بھائی عبیدہ اور صرف 23 سال کے علی کو میدان میں بھیجا۔ علی نے ایک ہی وار میں اپنے مخالف کو شکست دے کر مسلم فوج کے حوصلے آسمان پر پہنچا دیے۔ اسی جنگ میں ان کی بہادری کی وجہ سے ان کی مشہور 2 دھاری تلوار ذوالفقار، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفہ تھی، جنگ میں ان کی بے مثال مہارت کی علامت بن گئی، اور یہ کہاوت مشہور ہو گئی کہ علی جیسا کوئی بہادر نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ اور یہ صرف ایک جنگ کی بات نہیں تھی۔ جنگ بدر سے لے کر اپنی زندگی کے آخری دن تک علی کسی بھی انفرادی مقابلے یا جنگ میں ناقابل شکست رہے۔ چاہے وہ جنگ احد میں 16 زخم کھانے کے باوجود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ہو، جنگ خندق میں دیو قامت عمرو بن عبدود کو شکست دینا ہو، یا خیبر کے ناقابل تذکیر قلعے کو فتح کرنا ہو، علی ہمیشہ فاتح رہے۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، ایک پیغمبرانہ گھرانہ۔ میدان جنگ سے ہٹ کر علی کی زندگی کا ایک اور بہت اہم پہلو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے خاندان کے اندر ان کا مرکزی کردار تھا۔ تو جب علی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری اور چھوٹی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ مانگا تو ان کے پاس دنیاوی مال و اسباب کے نام پر تقریباً کچھ بھی نہیں تھا۔ پیغمبر صلی اللہ نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ اپنی ڈھال بیچ کر مہر ادا کریں، یعنی اس شادی کی بنیاد دولت پر نہیں بلکہ تقوی اور سادگی پر رکھی گئی۔ ذرا تصور کیجئے ان کے گھر کا سامان کیا تھا۔ بستر کے لیے بھیڑ کی کھال، پانی کے لیے مٹی کے 2 برتن، اور تکیوں میں روئی کی جگہ کھجور کے پتے۔ یہ زندگی مادی چیزوں پر روحانی اقدار کو ترجیح دینے کی ایک زندہ مثال تھی۔ اور اسی گھرانے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن اور حسین پیدا ہوئے، جن سے وہ بے حد محبت کرتے تھے اور انہیں میری دنیا کے 2 پھول کہہ کر پکارتے تھے۔ چوتھا حصہ، منصف اور جانشین۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سالوں میں علی کا کردار ایک جنگجو سے بدل کر ایک مدبر، ایک منصف اور ایک عالم کا ہو گیا۔ جب پیغمبر صلی اللہ نے انہیں یمن بھیجا تو یہ کوئی فوجی مہم نہیں تھی۔ انہیں وہاں فتح کے لیے نہیں بلکہ انصاف قائم کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔
और उन्हें यह मशहूर नसीहत की कि दोनों फरीकैन को सुने बगैर कभी फैसला ना करना। अपनी इसी हिकमत से अली ने यमन के पूरे इलाके को बगैर किसी जंग के इस्लाम में दाखिल किया। और फिर अपने आखिरी हज से वापसी पर गदीर खुम के मकाम पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके सामने एक ऐसा ऐलान किया जिसने अली के मकाम को हमेशा के लिए वाज़ेह कर दिया। उन्होंने फरमाया, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। मौला का लफ्ज़ दोस्त, आका या रहनुमा के मानी रखता है, और इस ऐलान ने अली की अहमियत को और भी बढ़ा दिया। और अब आखिरी हिस्सा, शेर की मीरास। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के साथ ही इस्लाम का वो बुनियादी दौर ख़त्म हो गया और अली उम्मत के एक मरकज़ी सुतून के तौर पर रह गए। एक पूरी ज़िंदगी की वफ़ादारी और मोहब्बत के बाद आखिर में भी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अली ही थे। उन्होंने एक बेटे की तरह उनकी आखिरी रसूमात अदा की और उन्हें तदफीन के लिए तैयार किया। तो देखिए, एक जंगजू, एक आलिम, एक मुनसिफ, क़यादत के लिए दरकार हर खूबी उनमें मौजूद थी। वो तो पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन सवाल ये था, क्या ये बहरान में घिरी दुनिया उनके लिए तैयार थी? और यहीं से हमारी कहानी वापस उसी लम्हे पर आ जाती है जहां से हमने उसे शुरू किया था और जहां अब अली को उम्मत की क़यादत संभालनी थी।